Hello and welcome to the latest episode of Post Market Analysis. Today is 5th of March 2025. आज की मार्केट की एक अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर जहां पे मार्केट ने थोड़ा सा बैलेंस आउट किया है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी के आसार नुमाया तौर पर वाजे होते हुए नजर आए आज की मार्केट की परफॉर्मेंस में। ऑल्दो कि मार्केट ने आज पॉइंट्स लूज करके हमें डाउन ट्रेंड में क्लोजिंग दिखाई, बट बहुत अरसे बाद हमें ऐसा लगता है जैसे बीएस के जो मार्केट के बियर्स एंड बुल्स हैं उन्होंने शायद फाइनली एक फैसला किया है कि इस वक्त मार्केट को अच्छे तरीके से आगे ले जाने का जो टाइम था वो आ गया है और मार्केट को अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी के फैक्टर के साथ आगे ले जाना चाहिए। सो मार्केट में काफ़ी पॉजिटिविटी आज के दिन देखी गई, जिस पे हम आगे चल के तफसील से बात करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और पॉजिटिव दिखाई दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो न्यूज़ है उनका भी जो इनफ्लो है वो पॉजिटिव होता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि हर आने वाले दिन के साथ काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पॉजिटिविटी जनरेट होने के इम्कानात जो हैं वो रोशन होते जा रहे हैं। सो चलते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने आज बेशतर हिस्सा एक स्टेबिलिटी के जोन में दिखाया। ऑल्दो कि एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस थी, बट मार्केट ने आज अपने लेवल्स को प्रिजर्व करके और उनमें आहिस्ता से गेन करते हुए हमें दिखाया। ऑल्दो कि जो मार्केट का लास्ट सेशन है वो हम बहुत अरसे से देखते आए हैं कि जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आती है, क्योंकि मार्केट में जब भी अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट जब भी साइडवेज में मूव कर रही होती है, सो ज़्यादातर मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी कोशिश होती है कि वो अपने प्रॉफिट टेकिंग को मेच्योर करें और कैश इन करवाएं। सो आज भी हमने उसी तरीके से देखा कि मार्केट के एंड पे ज़्यादातर प्रॉफिट टेकिंग आई, जहाँ पे मार्केट ने अपने जो लेवल्स हैं उसको लूज करके दिखाया। बट ओवरऑल जो मार्केट की एक परफॉर्मेंस है, जो आउटलुक है, वो काफ़ी स्टेबल होती जा रही है हर आने वाले दिन के साथ। सो अगर आज के मार्केट को हम डिफाइन करते हैं तो इट वाज अ न्यूट्रल सेशन, जहां पे कल की निस्बत वॉल्यूम्स में भी कदर बेहतरी देखने को आई। इसी तरीके से जो स्क्रिप्ट्स है उसमें भी हमने आज थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखी, जहां पे अच्छे स्क्रिप्ट्स में थोड़ी बहुत हमने मूव्स जनरेट होते हुए देखी हैं। मार्केट ने जो आज साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें दिखाए हैं, उसकी वजह से थोड़े से आने वाले दिनों के लिए उम्मीदें ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हैं कि शायद हम अनकरीब मार्केट में एक पॉजिटिव रैली का आगाज़ होते हुए देख सकेंगे। मार्केट ने आज भी हमें दिखाया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्ट्स हैं वो अपनी जो कंसोलिडेशन और करेक्शन का अमल है उसको मज़ीद जारी रखे हुए हैं और इस वक्त काफ़ी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो एक अच्छे आइडियल जोन्स में आते जा रहे हैं फॉर नई एक्यूमुलेशन और फॉर मेकिंग न्यू एंट्रीज इनटू। सो अगर हम ओवरऑल मार्केट को बात करते हैं, चूंकि मार्केट साइडवेज में ही है, अभी तक मार्केट इज़ नॉट टोटली आउट ऑफ द डेंजर जोन। इस वक्त मार्केट इज़ आउट ऑफ बैलेंस, बट उसमें जो बेहतरी के आसार है वो बहुत तेजी से वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम मार्केट की आज की राउंड अप की बात करते हैं और परफॉर्मेंस को तफसीली देखते हैं एज फार एज डेटा इज कंसर्न, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट की कल की क्लोजिंग में 209 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग के साथ आज हमें ओपन करवाया गया मार्केट को 1,12,953 के करीब, और फाइनली मार्केट ने तकरीबन 490 पॉइंट्स लूज करते हुए 1,12,253 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाई इन द डाउन ट्रेंड। 1,12,000 का जो पैच है, जो 1,000 पॉइंट्स का जो एक लेवल है, ऑल्दो कि वो बहुत नाजुक लेवल है, मार्केट को यहाँ से कभी भी हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए नहीं देखी। सो कल का दिन भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी अगर जनरेट हुई तो शायद कल हम 1,12,000 के जो पैच है इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाए। अगर मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स, पैटर्न्स और आउटलुक की हम बात करते हैं तो मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो अभी भी उस तरीके से पॉजिटिव नहीं हुए। लो पार्टिसिपेशन देखने में आ रही है, जहाँ पे मार्केट की जो साइडवेज मूव है वो कंटिन्यू होते हुए हमें अभी भी दिखाई दे रही है मजीद कुछ दिनों के लिए। ओवरऑल जो मार्केट की आउटलुक है वो नेगेटिव है, बट उसमें बेहतरी के आसार अभी वापस आते हुए आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कल की निस्बत मार्केट ने थोड़ी सी हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई है वॉल्यूम्स के टर्नआउट के सिलसिले में, जहां पे KSE 100 इंडेक्स ने
تقریباً 51 ملین کے ایڈیشنل والیومز جنریٹ کیا آج کے دن. آلدو کہ جو پچھلے 5 دنوں کا ایوریج والیوم ہے KSE 100 انڈیکس کا جو کہ 160 ملین کے قریب ہے, اس سے تقریباً 8 ملین کے کم والیوم جنریٹ ہوئے ہیں, بٹ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس میں مزید بہتری دیکھ سکیں گے. اسی طریقے سے اگر ہم KSE 100 انڈیکس کی کمپوزیشن کی پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں تو آج 63 کمپنیز نے اپنی پرائس کو لوز کر کے دکھایا, جبکہ 34 کمپنیز نے مارجنل امپرومنٹ ہمیں دکھائی اپنی پرائس رینج میں. ابھی تک مارکیٹ کا جو زیادہ فوکس ہے اور جو زیادہ والیومز ہیں وہ لو ویلیو کے 3rd ٹیئر کے سٹاکس میں ہی ہے, جہاں پہ ٹاپ 10 اسکرپس نے بھی آج بہت اچھے والیومز کل کی نسبت جنریٹ کر کے دکھائے, اور جو فائنل ٹرن اوور ہوا وہ تقریباً 138 ملین کے قریب ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک مارکیٹ میں جو 2nd اینڈ 3rd ٹیئر کے ویلیو کے جو سٹاکس ہیں اسی میں مارکیٹ کا زیادہ انٹرسٹ ہے, جہاں پہ آج ہم نے دیکھا ہے PIBTL, WTL اور پاور سیگمنٹ میں زیادہ فوکس رہا مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا, اور بہت اچھے والیوم جنریٹ کیے. اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر ہم اسکرپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آج زیادہ کمپنیز نے اپنی پرائس لیولز میں ڈکلائن دکھایا. اگر ہم کیپ سیکشن کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل 7 کمپنیوں نے ہمیں اپر کیپ میں کلوزنگ کر کے دکھائی, اور اگر ہم والیوم وائز کرتے ہیں تو بلال فائبرز واز دی اونلی ون جنہوں نے اچھے والیومز کے ساتھ ہمیں اپر کیپ میں آج کلوزنگ کر کے دکھائی. لوور لاک کے سیکشن میں 3 کمپنیز نے آج لوور لاک اچیو کیا, جس میں اگر ہم بات کریں تو ڈاڈیکس ایٹرنیٹ لمیٹڈ جو تھا, یا اٹ واز دی اونلی کمپنی جس نے تھوڑے سے ریسپیکٹیبل والیومز کے ساتھ لوور لاک کو آج کے دن ہمیں اچیومنٹ کر کے دکھائی. اسی طریقے سے اگر ہم اسکرپ پرفارمنس اور کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو اینگرو ہولڈنگ نے آج سب سے زیادہ نمایاں کنٹریبیوشن کی, آلدو کہ اپنی پرائس میں تقریباً 3-3.5 روپے کا اس نے ایڈیشن دکھایا, بٹ چونکہ اس کا حجم بہت زیادہ ہے ان دا اسٹاک مارکیٹ پوائنٹس ریپرزنٹیشن ٹیبل پہ, اس لیے ہمیں زیادہ اس میں نمبرز امپیکٹ جنریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اٹ واز فالوڈ بائی طارق گلاس, لکی سیمنٹ اینڈ PIBTL, بٹ مین جو ہیوی ویٹ سٹاکس ہے آج آپ کو وہ پوائنٹس لوزنگ سائڈ پہ نظر آئیں گے, جہاں پہ ایفرٹ, FFC, PSO, ماڑی انرجیز, PPL, UBL تمام اچھی کمپنیز نے آج پوائنٹس لوز کر کے ہمیں دکھایا. اسی طریقے سے اگر ہم سیکٹر پرفارمنس کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تو کمرشل بینکس, فرٹیلائزر, آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن, آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ, تقریباً تمام جو اچھے ہیوی ویٹ سیکٹرز ہیں انہوں نے آج ہمیں پوائنٹس لوز کر کے دکھایا. ایک نظر ڈالیں گے لیڈیز اینڈ جینٹلمین آج کی خبروں پہ, آلدو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ خبریں والیوم وائز نہیں ہیں آج, بٹ جو آج کچھ خبریں ہیں وہ ڈیفینیٹلی مارکیٹ کے لیے بہت پازیٹیو امپیکٹ جنریٹ کرنے والی ہیں آنے والے دنوں میں. سو اگر ہم آج کی پہلی امپورٹنٹ خبر پہ دیکھتے ہیں تو آج بلومبرگ نے ایک رپورٹ جاری کی, جس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان از ایکسپیکٹڈ کہ جو اس کو پہلا ریویو ہے $7 بلین کا ایکسٹینڈڈ پروگرام جو IMF کے ساتھ ہے اس میں کامیابی ہوگی, اینڈ اٹ ول گو تھرو. سو ڈیفینیٹلی اے ویری پازیٹیو نیوز. امید ہے کہ یہی وہ ٹریگر ہوگا جب ہمیں فائنل کنفرمیشن آ جائے گی IMF کی طرف سے, جس کے بعد ہم مارکیٹ میں ڈیفینیٹلی تیزی دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ نے جو آج کانگریس میں خطاب کیا, انہوں نے پاکستان کی جو سروسز اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم اس کو ایکنالج کیا, اور انہوں نے اسپیشلی اس واقعے کا ذکر کیا جہاں پہ کابل میں جو لاسٹ امریکن ٹروپس کے اوپر اٹیک ہوا تھا, تو انہوں نے اس کو کہا کہ اس کے جو سارے کردار تھے اس کو پاکستان کی مدد سے گرفتار کیا جا چکا ہے. سو ڈیفینیٹلی امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے اگر پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو خبر آتی ہے, اور اسپیشلی اس وقت جب ہمارا IMF کے ساتھ بھی نیگوسیشنز چل رہی ہیں ریویو میں, سو ڈیفینیٹلی دونوں خبریں آر ویری پازیٹیو. اسی طریقے سے جہاں پہ ہم نے پچھلے دنوں میں کافی ذکر کیا تھا ریفائنریز کے حوالے سے, سو آج ریفائنریز نے اوگرا کو جو آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو خط لکھا, 5 ریفائنریز جو اس وقت پاکستان میں مین بڑی ریفائنریز ہیں, اور انہوں نے اس بات پہ اوگرا کو کہا ہے کہ وہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان پہ دباؤ ڈالیں تاکہ وہ وقت کے ساتھ اپنے جو آرڈرز انہوں کے ہے جو بک کروائے ہوتے ہیں ریفائنریز کے ساتھ وہ اس کو یقینی بنائے تاکہ وہ وقت پہ اپنے آرڈرز کو اٹھا سکیں. یہاں پہ انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ بہت سی آئل مارکیٹنگ کمپنیز لوکل ریفائنریز ہے جو پروڈکٹس ہے وہ اس وقت نہیں پرچیز کر رہی, اور زیادہ ان کا فوکس امپورٹڈ جو آئل ہے اس کی طرف ہے, جس کی وجہ سے اس وقت ریفائنریز کے پاس کافی
جو مٹیریل پڑا ہوا ہے جو کہ کمپنیز اٹھانے سے ریلیکٹنٹ ہیں. سو جہاں پہ ہم باتیں کر رہے تھے کہ ریفائنری پالیسیز آنے والی ہیں، سو ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ریفائنری سیکٹر میں کافی پازیٹیو نیوز جنریٹ ہوں گی. اسی طریقے سے جو بینکس کے حوالے سے خبر آج ہم نے دیکھی کہ جو گورنمنٹ بینک سے جو قرضہ لیتا ہے اس میں تقریباً 84% کا ڈکلائن دیکھا گیا رواں مالی سال کے جو پہلے 7.5 مہینوں میں، اور جو ٹوٹل بینک سے قرضہ اٹھایا گیا ہے وہ تقریباً 660 بلین روپیز کے قریب ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں جو رقم اٹھائی گئی تھی وہ تقریباً 4.04 کھرب روپے تھا. سو ڈیفینیٹلی بینکوں پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ ہوگا، کیونکہ جو ان کا جو بڑا سب سے بورور ہے اس وقت ملک میں وہ اس طریقے سے قرضے نہیں ایکوائر کر رہا. تو ڈیفینیٹلی بڑھتے ہوئے ٹیکسوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ بینکنگ سیکٹر آنے والے دنوں میں ہمیں انڈر پریشر ہی نظر آئے گا. اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج ہم بات کرتے ہیں ٹیکنیکل انالیسز اور ٹیکنیکل چارٹس پہ، تو ہم کلیئرلی دیکھ سکیں گے کہ 15 منٹس کے ٹائم سپین پہ آج مارکیٹ نے ہمیں ڈاؤن ٹرینڈ میں کلوزنگ کر کے دکھائی، جہاں پہ جو آخری 2 گھنٹے تھے تقریباً اس میں کافی سیلنگ دیکھی گئی، کافی پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی، جس کی وجہ سے مارکیٹ نے اپنے لیولز کو لوز کیا اور کافی ریڈ کینڈلز جنریٹ ہوئیں. سیم 15 منٹس کے چارٹ کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں ود دی ہیلپ آف RSI اینڈ موونگ ایوریجز، سو آج جب مارکیٹ نے کلوزنگ کی تو RSI اسٹوڈ ایٹ 34.93، جبکہ کل مارکیٹ نے کلوزنگ پہ جو RSI تھی دیٹ اسٹوڈ ایٹ 59.29. بٹ اگر ہم ڈے چارٹ پہ دیکھتے ہیں تو ابھی بھی RSI stands at a very safe zone 46.91 کے ساتھ. اگر ہم موونگ ایوریجز کی بات کرتے ہیں تو آج مڈ ڈے پہ ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر اوور لیپ ہوا بٹوین موونگ ایوریج اینڈ موونگ ایوریج ویٹڈ، اور اس وقت دونوں موونگ ایوریجز جو ہیں وہ تقریباً مارکیٹ کو انڈر پریشر کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. سو ڈیفینیٹلی کل کا جو اوپننگ سیشن ہوگا دیٹ ول بی انڈر پریشر. اگر مارکیٹ اس پریشر کو سسٹین کر جاتی ہے سو ڈیفینیٹلی کل کے دن ہم تھوڑے سے لیولز میں اچھی امپرومنٹ دیکھ سکیں گے. اگر ہم آج کی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آج کی کلوزنگ کو سامنے رکھ کے کل کی جو ایکسپیکٹیشنز اس پہ بات کرتے ہیں تو مارکیٹ ول ریمین رینج باؤنڈ، جہاں پہ مارکیٹ ول ریمین انڈر پریشر اور تھوڑے سے اپنے لوز پوائنٹس کو لوز کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی اگر ہمیں ویک اوپننگ سیشن دیکھنے کو ملی. مارکیٹ کا زیادہ فوکس اور زیادہ والیوم لو ویلیو کے اسکرپٹس میں بھی کل جنریٹ ہوگا، اور اسی طریقے سے کافی اسکرپٹس جن کی ابھی تک کریکشن اور کنسولیڈیشن کا جو عمل ہے وہ مکمل نہیں ہوا، کل کے دن بھی ہمیں اپنے کریکشن کے فیز کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. سو جب تک مارکیٹ میں بہت سالڈ ویزیبلٹی نہیں یقینی ہو جاتی آف اسٹیبلٹی اینڈ اپ ٹرینڈ، اس وقت تک مارکیٹ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ورک وتھ کوشن ہے، اسٹاپ لاس کے ساتھ کام کریں. پرائمری آبجیکٹو شوڈ بی پروفٹ ٹیکنگ اونلی، اور اس وقت صرف وہ اسکرپٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں جو تقریباً اگلے 1 سے 2 ہفتے کے بعد جب مارکیٹ میں ایک پازیٹیو ٹرینڈ جنریٹ ہوگا سو اس وقت آپ کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج کی ویڈیو کو ہم سم اپ کرتے ہیں تو مارکیٹ میں آج قدرے بہتر پرفارمنس دیکھنے کو ملی ایز کمپیئر ٹو پچھلے 12 سے 13 سیشنز کی. مارکیٹ میں آلدو کہ آج پوائنٹس لوز کر کے ہمیں ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں کلوزنگ دکھائی، بٹ اوور آل جو مارکیٹ کا پیٹرن تھا اس میں ہمیں اسٹیبلٹی کافی واضح طور سے واپس آتے ہوئے نظر آ رہی ہے. بٹ اس وقت تک مارکیٹ از ناٹ اسٹیبل، مارکیٹ از ناٹ آؤٹ آف دا ڈینجر زون. سو جب تک مارکیٹ اس وقت ٹوٹلی باؤنس بیک نہیں کرتی اسٹیبلٹی کی طرف، اس وقت تک آپ کسی بھی نئی انویسٹمنٹ سے تھوڑا سا گریز رکھیں. امید ہے کہ اگلے 10 سے 12 سیشن میں مارکیٹ ہمیں ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہو کے ایک اپ ٹرینڈ میں نئی ریلی کا آغاز کرتے ہوئے نظر آئے گی. اس وقت آپ اپنے تمام ڈیسیجنز کو ایگزیکیوٹ کر سکیں گے. So with this we come to the end of today's video of post market analysis. اپنے رائے اور کمنٹس کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ رکھیے، آپ کی کمنٹس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. So till the time we meet again, wish you all a very good evening. Stay blessed, keep smiling and be happy.